الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا ند له ولا جد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں اور میری محترم پیاری ماں بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. دین کی نسبت پر جمع ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. ہمارا روزانہ جمع ہونا اپنے گھر پر ہوتا ہے، رشتہ داروں کے یہاں ہوتا ہے، پڑوس میں ہوتا ہے، محلے میں ہوتا ہے، لیکن اس جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں. ہمارا جمع ہونا دین کی نسبت کی بنیاد پر ہے، اور دین کی نسبت کی بنیاد پر جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے وجبت محبتی للمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ، کہ میری محبت ان مردوں پر اور ان مستورات پر واجب ہو چکی جن کا آپس کے اندر بیٹھنا اور آپس میں ملاقات کرنا صرف میرے لیے ہوتا ہے. اگر ہمارا آپس میں ملنا اور آپس میں جدا ہونا اور آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے ہم پر. جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس کے اندر بھی جمع فرماوے. ہمارا جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اس لیے کہ دنیا کی بنیاد پر جمع ہونا روزانہ ہمارا ہوتا ہے. اس میں اکثر گناہی ہو جاتے ہیں، لیکن دین کی نسبت کی بنیاد پر جمع ہونا جس سے آدمی کے دلوں کی دنیا کھلتی ہے، ہمارے دلوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ دنیا بولتے بولتے اور دنیا بکتے بکتے ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں، اور ہمارے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، اور ہماری دل کے رگ رگ میں اندھیرا چھا چکا ہے. تو جب ہمارے سامنے جب دین کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں آتی ہے، اولیاء کے قصے جب ہمارے سامنے آتے ہیں، بزرگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ والی بہنوں کی زندگیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور ہمارے دلوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور دلوں میں ایمان کا نور داخل ہو جاتا ہے، دلوں میں عمل کا نور داخل ہو جاتا ہے، اور دلوں میں اخلاص کا نور داخل ہو جاتا ہے، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. یہی مقصد ہے زندگیوں میں دین لانے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آوے، اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آوے. اس لیے کہ کسی بھی چیز کو زندگی میں لانے کے لیے پہلے محبت ضروری ہے. جب اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے تو اولاد ماں باپ کی ہر ایک بات مانتے ہیں، اس لیے کہ پہلے محبت ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے، محبت ہوتی ہے تو بات کا ماننا آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی محبت کو دل میں اتارنا، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. اولاد کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے یا ماں کی محبت ہوتی ہے
تو ماں باپ کتنا بھی مشکل کام بتائیں گے اولاد پورا کرتی ہے، اس لیے کہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت ہے، اور ماں باپ کی عظمت اگر دل میں نہیں ہوتی تو اولاد نافرمانی پر اتر آتی ہے۔ اسی طریقے پر اگر دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے تو زندگیاں ہماری بن جاتی ہیں اور ہماری زندگیاں قیمتی بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور پورا کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے، ورنہ اللہ کا حکم زندگیوں میں بوجھ بن جاتا ہے۔ جب دلوں میں اللہ کی محبت خالی ہو جاتی ہے اور جب کہ دل کی رگ رگ میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور دل اللہ کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں اور دل میں اللہ کے نبی کی عظمت خالی ہو جاتی ہے تو اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی شریعت، اللہ کے نبی کے طریقے بوجھ پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ایک مستقل گھاٹی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ایک مستقل بوجھ بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے دلوں کی دنیا کو بدلنا، دین کی باتوں کے سننے سے دلوں کی دنیا بدلتی ہے اور دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور دلوں کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی محبت دل کی رگ رگ میں اترتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت دل کی رگ رگ میں اترتی ہے تو دلوں کے اندھیرے جو دور ہوتے ہیں وہ ایمان کی باتوں کے سننے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ دین کا مذاکرہ کیا کرو، کہ دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دے گا اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دے گا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ دین کا مظاہرے کا نفع کس کو نہیں ہوگا؟ کہ دین کی باتوں کا نفع منافق کو نہیں ہوگا اور دین کی باتوں کا نفع غیر مسلم کو نہیں ہوگا۔ ایمان والا دین کی باتوں کا اثر لیتا ہے اور ایمان والی دین کی باتوں کی اثر لیتی ہے۔ اللہ نے زندگی میں ایمان اس لیے دیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی عظمت پیدا ہو جاوے۔ سب سے پہلے دلوں کا دین، کہ دلوں کا دین کیا ہے؟ کہ دلوں کا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یقین کو اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو دل میں اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو دل میں اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دل میں اتارنا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت، کہ میرے نبی کی ایک ایک سنت اور میرے نبی کا ایک ایک طریقہ ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑا ہے۔ اس کلمے کی عظمت کو دل میں اتارنا یہ دلوں کا دین ہے۔ جب کلمے کی عظمت جب دل میں اتر جاتی ہے تو زندگی عمل والی بن جاتی ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے اور صحابیات کے مجمع کے سامنے اللہ سے ہونے کو اتنا بولا اور آخرت کو اتنا کھولا اور قبر کے منظر کو اتنا بولا اور پل صراط کو اتنا کھولا کہ صحابہ کا مردوں کا مجمع اور صحابہ کی عورتوں کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا اور ان کی دل کی رگ رگ میں ایمان آ چکا تھا۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے کیسا ایمان مانگا؟ اللہم انی اسألوک ایمان یباشر قلبی، کہ اللہ میں آپ سے ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے وے، دل کی رگ رگ میں ایمان آ جاوے، دل کی رگ رگ میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جاوے۔ ایسا ایمان میرے نبی نے اللہ سے مانگا ہے۔ ہم نے جلیبی کھائی ہوگی، جلیبی ہر ایک انسان کھاتا ہے اور ہماری بازار میں اور ہماری مارکیٹ میں جلیبی ملتی ہیں۔ جلیبی اگر تر و تازہ ہو، فریش ہو تو بھی میٹھی لگتی ہے اور اگر جلیبی سوکھ جاوے تو بھی میٹھی لگتی ہے، کیونکہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے، جلیبی کے اندر شکر آ چکی ہے۔ اس طریقے پر اللہ میں ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے وے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ایمان اللہ سے مانگا اور صحابہ کرام کو اللہ سے ایمان کے مانگنے کی تاکید فرمائی اور یہ فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، ایمان پر محنت کیا کرو۔ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق، جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو کپڑے کے نقش و نگار بھی ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑے کی چمک دمک بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج مارکیٹ میں اور بازار میں نئی ڈیزائنوں کے کپڑے ملتے ہیں اور کپڑوں پر مختلف قسم کی چمکیں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی کپڑوں پر جریاں ہوتی ہیں اور مختلف قسم کی کپڑوں پر ڈیزائن ہوتی ہیں، لیکن جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، کپڑے کو بار بار دھونے کی وجہ سے جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو کپڑے کے نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں اور کپڑے کی ڈیزائن ختم ہو جاتی ہیں اور کپڑے کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے پر ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، ایمان پر جب محنت نہیں ہوتی تو ایمان اس طریقے پر بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، محنت کرنے سے ایمان مضبوط بننا ہے،
اور محنت نہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ تو ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور انبیاء کی جماعت نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کو مانگا، ایمان کی فضیلت کو مانگا، ایمان کی طاقت کو مانگا اور ایمان کی حقیقت کو مانگا۔ جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو زندگیاں عمل والی بن جاتی ہے، زندگیاں حکموں والی بن جاتی ہیں۔ پھر ایمان والی عورت ماحول کو نہیں دیکھتی، ایمان والی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھتی ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، میرے اللہ کا مجھ پر کیا حکم ہے، مجھ پر میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ ایمان والا مرد بھی اور ایمان والی عورت بھی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دیکھے گی۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایمان کا اثر عمل پر پڑتا ہے اور عمل کا اثر حالات پر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے مضبوط بنیں گے، ہمارے زبان کے بول میٹھے بنیں گے، ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، ہمارا کانوں کا سننا صحیح ہوگا، ہمارے دماغ کی سوچ صحیح ہوگی، ہمارے دل کے خیالات دینداری والے ہوں گے، ہمارے دل کے تصورات نیکی والے ہوں گے، ہمارے ہاتھوں کی حرکت میں دینداری ہوگی اور ہمارے پیروں کا چلنا دینداری کی طرف ہوگا اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ کہ ایمان مضبوط بنتا ہے تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی نیک بن جاتے ہیں، زندگیاں دینداری والی بن جاتی ہے اور زندگیاں ایسی بن جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو دیکھ کر راضی ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگیاں اللہ کے سامنے قیمتی بن جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے مرد بھی اتنے قیمتی بنے اور صحابیات بھی اتنی قیمتی بنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے رضا کا پروانہ زمینوں پر اتارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے مردوں سے بھی راضی ہو گیا اور صحابیات کی عورتوں سے بھی راضی ہو گیا۔ یا ان کے کپڑوں کو دیکھ کر اللہ راضی نہیں ہوا اور ان کے مکانوں کو دیکھ کر اللہ راضی نہیں ہوا اور ان کے کپڑوں کی چمک دمک کو دیکھ کر اللہ راضی نہیں ہوا۔ ان کے پاس تو کپڑے بھی نہ تھے، نہ ان کے پاس تو مکان بھی نہ تھے، نہ ان کے پاس تو سونے چاندی کے زیور تھے، ہماری طرح کانوں کی بالیاں نہیں تھی اور ہماری طرح گلوں کے ہار نہیں تھے اور ہماری طرح ہاتھوں میں سونے چاندی کے کانگن نہیں تھے اور ہماری طرح پیروں میں پازیب اور پٹیاں نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، ان کے پاس تو اعمال تھے۔ ان کے کان غلط سننے سے بچے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں غلط دیکھنے سے بچی ہوئی تھی، ان کے گلے کے اندر ان کا گلا اور ان کا بدن کی ساری باڈی اور ان کا پورا جسم اللہ کی نافرمانی سے بچا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں سخاوت تھی، غریبوں کے حقوق کو ادا کرتے تھے، علماء کرام کا اکرام کرتے تھے، اللہ کے دین کے بندوں کا اکرام کرتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں سخاوت تھی، کہ ان کے کانوں میں بالیاں نہیں تھی، کہ ان کے کان غلط بات کے سننے سے بچتے تھے، ان کے کان کلام پاک کی آواز کو سنتے تھے، ان کے کان دین کی باتوں کو سنتے تھے اور ان کے کانوں میں اللہ کی آوازیں پڑتی تھی۔ ہاں میری محترم پیاری ماں بہنوں، سب سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی قیمتی بن جاتے ہیں اور بدن سے نکلنے والے اعمال مضبوط بن جاتے ہیں۔ پھر نماز پڑھنے کا بوجھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے میں لذتیں آتی ہیں اور نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، چاہے سردی کا موسم ہو اور چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے بارش کی برسات کا موسم ہو، نماز پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ اور راتوں کے اندھیروں میں جب پورا گھر کا ماتم چھا جاتا ہے اور راتوں کی تنہائیاں چھا جاتی ہے، ایسے وقت میں ایک عورت اٹھتی ہے جب دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اللہ کو مناتی ہے۔ نمازوں کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور جب کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایمان والی بندی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سننے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سننے کے بعد اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ دیتی ہے، کھانا پکاتی ہے تو کھانے کو ایک طرف کر لیتی ہے، گھر میں جھاڑو دیتی ہے تو گھر میں جھاڑو کو دینا بند کر لیتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے تو گھر کی صفائی کو بند کر لیتی ہے۔ اب تو مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے، اب تو مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے۔ اذان کا جواب اطمینان سے دیتی ہے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھتی ہے اور دعا پڑھنے کے بعد وضو کرتی ہے اور وضو کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ سے مناجات کرتی ہے اور نماز کے اندر مشغول ہو جاتی ہے۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، اس وقت ہوتا ہے جبکہ دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل کی رگ رگ میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، لخت جگر ہیں، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں، سردی کی راتیں کتنی لمبی لمبی ہوتی ہیں، سردی کی لمبی لمبی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور اللہ کو یوں کہتی، اور کھڑے ہوتے ہوتے پوری رات مناجات کرتے کرتے، پوری رات دعا کرتے کرتے، پوری رات نماز میں قرآن پڑھتے پڑھتے، راتوں کو راتیں چھوٹی پڑتی تھی اور صبح صادق ہو جاتی تھی، فجر کا وقت ہو جاتا تھا تو اللہ کے سامنے گلا کر کے یوں فرماتی تھی، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، تیرے نبی کی بیٹی کو عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ ہماری وقت پر فجر ہوتی ہے، نہ ہماری وقت پر ظہر ہوتی ہے، نہ ہماری وقت پر عصر ہوتی ہے، ہماری ظہر کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے، ہماری عصر کی نماز مغرب کے پہلے ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز سونے کی نظر بن جاتی ہے، اور فجر کی نماز تو ہمارے نہ مرد پڑھتے ہیں، نہ ہمارے جوان لڑکے پڑھتے ہیں، نہ ہماری جوان بچیاں پڑھتی ہیں، الا ماشاء اللہ بہت سی عورتیں نماز کی پابند ہوگی، ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرے اور ہم نمازوں پر آوے، اللہ کے حکموں پر آوے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہمارے گھروں میں لاؤ، ہماری نماز زندگیوں میں آئے گی، ہم کو دیکھ کر ہماری اولاد نمازیں پڑھے گی۔ جب ماں نماز کی پابند ہوتی ہیں تو اولاد ماں کا اثر لیتی ہے، جب بہن نماز کی پابند ہوتی ہے تو بھائی بہن کی زندگی کا اثر لیتا ہے، جب بیوی نماز کی پابند ہوتی ہے تو شوہر بیوی کی زندگی کا اثر لیتا ہے۔ اپنے اعمال کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی پر اللہ نے برکتوں کے وعدے کیے ہیں، اور نمازوں کی پابندی پر اللہ نے روزی کی تنگی کے دور کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ بھی نمازی نہ تھا، پورے مدینہ منورہ میں نماز کا ماحول تھا۔ ارے میری ماں بہنوں، میں آپ کو کیا کہوں، جب رات کا اندھیرا ہوتا تھا اور صبح کے 4 بجتے تھے، مدینہ منورہ کی گلی گلی میں جب کوئی چلتا تھا تو گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے تھے، اور مائیں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر تہجد پڑھتی تھی کہ میرے اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کہاں گئی وہ جوان لڑکیاں، اور کہاں گئے وہ نوجوان لڑکے، اور کہاں گئے وہ جوان عورتیں جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اور راتوں کو اپنے رب کو پکارتی ہے، امید کے ساتھ بھی پکارتی ہے اور ڈر کے ساتھ بھی اللہ کو پکارتی ہے۔ راتوں کی تنہائیاں اللہ کے سامنے گزرتی تھی۔ آج میری ماں بہنوں، ہماری راتوں کی تنہائیاں موبائل کی نظر ہو گئی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کو دیکھنے کے عادی بن گئے، ہمارا پورا گھر کا ماحول ہمارا شیطانوں والا بن گیا، گھروں سے اللہ کی رحمتیں نکل گئی، اللہ کی مددیں ہمارے گھروں سے نکل گئی، ہمارے گھروں میں شیاطین یا سراب پیدا ہو گئے۔ ایک گھروں میں نمازوں کی جگہ پر گھروں میں نابل کی کتابیں آ گئی، قرآن کی جگہ پر گھروں میں موبائل آ گیا، ہمارا گھر قرآن سے خالی ہو گیا، ہمارا گھر نماز سے خالی ہو گیا، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے خالی ہو گئی، معمولات کا پڑھنا ہمارے گھروں سے ختم ہو گیا۔ جوان لڑکے بھی موبائل کھیل لگے ہیں، جوان بچیاں بھی موبائل کھیل لگی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں گیم کھیل لگے ہیں۔ ارے میری ماں بہنوں، ہم اللہ کے سامنے دیکھیں، اللہ ہماری زندگی کو دیکھ رہا ہے، اور اولاد ماں کی زندگی کا اثر لیتی ہے۔ اسے علماء نے لکھا ہے، ہم جانتے ہیں پیدری زبان نہیں کہتے ہم، پیدری زبان بلکہ مادری زبان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ باپ کی گھر میں نہیں چلتی اور باپ کا گھر میں اثر نہیں ہوتا۔ اولاد جو گھر میں اثر لیتی ہے وہ باپ کی زندگی کو لے کر نہیں لیتی، اولاد جو گھر میں اثر لے گی ماں کی زندگی کو دیکھ کر لے گی۔ اسے آپ نے دیکھا ہوگا، جب ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے باجو میں مسلح بچھا کر ماں کی مسلح بچھا کر ماں کی نقل اتارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اولاد نماز پڑھتی ہے کہ ماں کی نقل بچے اتارتے ہیں، اور ماں کی زندگی کا اثر اولاد لیتی ہے۔ سو علماء نے لکھا ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، علماء ماہرین کا کہنا ہے اور ماہر نفسیات کا کہنا ہے، محققین علماء کرام کا کہنا ہے، جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بلکہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات بھی بچوں کو پلاتی ہے۔ اگر ماں کے جذبات اگر دینداری والے ہیں، اور ماں کے جذبات میں اگر نیکی ہے، ماں کے جذبات میں اگر تقوی ہے،
ماں کے جذبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اور ماں کی زندگی قرآن والی ہے، ماں کی زندگی اللہ والی ہے، ماں کی زندگی نماز والی ہے، ماں کی زندگی پردہ والی ہے، اور ماں کی آنکھوں میں حیا ہے، گھر کا بچہ حیا والا ہے، تو ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ ساتھ اولاد کے پیٹ میں اور اولاد کی زندگی میں ماں کے سارے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، ماں پردے کی پابند نہیں، اور ماں نماز کی پابند نہیں، اور ماں رمضان کے روزے کی پابند نہیں، اور ماں قرآن کی تلاوت کی پابند نہیں، بلکہ ماں بھی موبائل کے دیکھنے کی عادی ہے، اور ماں بھی پیپر پڑھنے کی عادی ہے، اور ماں بھی غلط کتابوں کے پڑھنے کی عادی ہے، اور ماں کی زندگی دین سے ہزاروں میل دور ہے، تو ماں کے گندے تصورات اور ماں کے گندے خیالات کا اثر بھی اولاد پر پڑے گا۔ جب ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی تو سارے کے سارے اثرات دودھ کے راستے سے ماں کے اولاد کے پیٹ کے اندر منتقل ہوں گے۔ اسے میری محترم پیاری ماں بہنوں، بہت ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کہ ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ سب سے پہلے ماؤں کو زندگی بدلنی پڑے گی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں آج ہماری زندگی میں جو تقویٰ ہے، آج ہماری زندگی میں جو دینداری ہے، تم دیکھ رہے ہو، ہمارا تقویٰ بھی دیکھتے ہو، ہماری پاک دامنی بھی دیکھتے ہو، اور ہماری دینداری بھی دیکھتے ہو، یہ ہماری ماؤں کی قربانی کے اثرات ہیں۔ اور یہ فرماتے تھے ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن ماؤں کے پیٹ میں کبھی حرام اور مشتبہ لقمہ بھی ان کے پیٹوں میں داخل نہیں ہوا، کہ ماں نے کس طرح اپنے بیٹوں کی تربیت فرمائی اور اولادوں کو کس طریقے پر کھانا کھلایا اور کس طریقے پر پانی پلایا۔ اولادوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بیٹا پہلا مدرسہ جو اولاد کا ہوتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے اور ماں کی گود ہوتی ہے۔ ہاں، ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑے گا، ماں کی زندگی میں دین ہوگا دین تو ماں کی زندگی کا اثرات اولاد پر پڑیں گے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے، سید الاولیاء کہا جاتا ہے، ولیوں کے سردار ہے، قطب الاقطاب ہے، غوث پاک ہے، غوث اعظم ہے، ولیوں کے سردار، پوری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان کے ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے؟ علماء سے پوچھو، ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماں کی قربانی ہے، ان کی بزرگی کے پیچھے ان کی ماں کی قربانی ہے۔ ان کی ماں کی قربانی ہے کہ گھر میں غربت ہے، گھر میں فقیری ہے، گھر میں فاقہ ہے، اور ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اور ماں نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا۔ ماں نے اپنے گھر میں فاقہ برداشت کر کے، کمانے والا گھر میں کوئی نہیں تھا، اور ماں جیلان میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بیٹے کو بڑے مدرسے میں پڑھنے بھیجا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی تم کو بغداد جانا ہے۔ بغداد اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، ساری دنیا کی بڑی بڑی درسگاہیں اور ساری دنیا کے بڑے بڑے دین کے مراکز اور دین کے مدارس اور مکاتب اور علم کے چشمے بغداد کی سرزمین پر موجود تھے، اور ماں اپنے بیٹے کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کرے بغداد میں۔ کہ ماں کی زندگی میں دین تھا، اگر ماں چاہتی اپنے بیٹے کو دنیا دار بنا سکتی تھی، ماں چاہتی اپنے بیٹے کو گیرج میں بھیج سکتی تھی، ماں چاہتی اپنے بیٹے کو دنیا کا کوئی ہنر سکھا سکتی تھی۔ نہیں، ماں کی زندگی میں تقویٰ تھا، اور ماں اللہ کی معرفت کو حاصل کیے ہوئے تھی، اور ماں کی زندگی میں راتوں کا رونا تھا، اور ماں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اور بیٹے کو پڑھانے کے لیے ماں نے بغداد روانہ فرمایا۔ ماں اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہی ہے۔ ارے میری محترم ماں بہنوں، ماں کی نصیحتیں اولاد پر اثر کرتی ہیں۔ آپ کتابیں پڑھو تو آپ کو ملے گا کہ بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے علماء بنے ہیں اور بڑے بڑے اکابر بنے ہیں اور بڑے بڑے جو بزرگان دین بنے ہیں، ان کے پیچھے ماؤں کی نصیحتیں ہیں، ان کی ماؤں کی قربانیاں اور ان کی ماؤں کی نصیحتیں ہیں، اور ماؤں کی اچھی نصیحتیں اور ماؤں کے اچھے پیغامات کی بنیاد پر اولاد دیندار بنی ہے۔ ایک قافلہ جا رہا علم حاصل کرنے، اور بیچ میں ڈاکو قافلے پر حملہ کرتے تھے، اور اپنے چھوٹے بیٹے کو روانہ کیا، اور ماں نے اپنے بیٹے کے گھر کی کوٹھڑی میں، گھر کی تنہائی میں، گھر کے چھوٹے سے مکان میں اپنے بیٹے کو سمجھایا، اور یہ کہ عبد القادر آپ علم حاصل کرنے جاتے ہو بیٹا، علم کے بغیر اللہ کی معرفت نہیں ہوگی،
علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ بیٹا علم الہی کو حاصل کرنا ہے تو علم الہی، اللہ کا علم مجاہدے کے راستے سے آئے گا، اللہ کا علم قربانی کے راستے سے آئے گا۔ ماں بھی چھوڑنی پڑے گی اور اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ماں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا اب علم حاصل کرنے جا رہے ہو، کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، زندگی میں کبھی کسی کی غیبت مت کرنا۔ بیٹا غیبت کرنے والا انسان اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ بیٹا جھوٹ بولنے والا انسان ہزاروں فرشتے ہزاروں میل دور چلے، 2 میل تک دور چلے جاتے ہیں اس کے جھوٹ کی بدبو کی بنیاد پر۔ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ماں دیندار تھی، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، اور نصیحت کر کے سیدنا عبد القادر جیلانی کو کہا، بیٹا میرے پاس 40 دینار سونے کے سکے ہیں، یہ آپ کے پورے سال کا راشن ہے، پورے سال کی آمدنی ہے، پڑھنے کا پورے سال کا خرچہ ہے، میں آپ کے بغل میں سی دیتی ہوں، آپ اس کو استعمال کیجئے، لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ماں کی نصیحتیں سنو۔ میری مائیں آج ہمارے بیٹے کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارا جوان لڑکا آج کے زمانے کی ہیرو کی نقل کرتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گیروں کی نقل کرتے ہیں۔ ان کی پینٹیں دیکھو تو اللہ رحم آ جاوے، ان کے شرٹ دیکھو اللہ کی رحمتیں ٹوٹ جاوے، اللہ کا غضب زمینوں پر اتر جاوے۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، ہمارے جوان بچے اور ہمارے جوان بچے ہاتھوں میں عورتوں کی طرح کڑے پہنتے ہیں، گلوں میں سونے کی چاندی کی چینیں پہنتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج ہم کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ہم گیروں کی نقل کر رہے ہیں، یہودیوں کی نقل کر رہے ہیں، نصارہ کی نقل کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس نے یہودیوں کی مشابہت کی، یہودیوں کا عمل پسند کر کے، اس نے عیسائیوں کی مشابہت کی، عیسائیوں کا عمل پسند کر کے، اور اس نے ہندوؤں کی مشابہت کی، غیروں کا عمل پسند کر کے، تو اس کا حشر بھی آخرت میں غیروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے واسطے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، ہم اللہ کے نبی کی امت ہے۔ میرے اللہ نے ہمارے پیچھے سب کچھ، میرے نبی نے ہمارے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اپنی زندگی کو صحیح بناؤ، اولادوں کو دین سکھاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، بلکہ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علموا اولادکم الدین، اپنے اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ، اپنے اولادوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ، اپنے اولادوں کو اسلامی کلچر سکھاؤ، اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سکھاؤ، میرے نبی کی زندگی سکھاؤ، میرے نبی کی سیرت سناؤ، میرے نبی پر درود پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ، اور میرے نبی کے اخلاق سکھاؤ، میرے نبی کے بول سکھاؤ، میرے نبی کی محبت سکھاؤ، اللہ کی عظمت سکھاؤ، اللہ والوں کی زندگی اپنے بچوں کے سامنے رکھو۔ بیٹا سیدنا عبد القادر جیلانی کیسے تھے؟ بیٹا بختیار کاکی علی رحمہ کیسے تھے؟ بیٹا صابر کلیری علی رحمہ کیسے تھے؟ بیٹا معید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے؟ صحابہ کی تاریخ ان کے سامنے رکھو، اولیاء کے قصے ان کے سامنے رکھو۔ لیکن میری ماں معاف کرنا، جب ماں کو دین کا پتہ نہیں ہوگا تو اپنی اولادوں کی تربیت ماں کیسے کرے گی؟ جب ماں کو قرآن کا پتہ نہ ہو، اور ماں کو نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہو، اور ماں کو حدیث کا پتہ نہ ہو، اور ماں کو اللہ کے نبی کی سیرت کا پتہ نہ ہو، اللہ والوں کی زندگی سے ماں ہی نا واقف ہو، تو اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سفر میں جا رہے ہیں، اور ایک پورا بڑا قافلہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے، بیچ میں ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا، سیدنا عبد القادر جیلانی کو بھی لوٹ لیا۔ اور ایک ڈاکو نے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ کہاں کے ہو؟ کہ میں جیلان کا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بغداد جا رہا ہوں۔ کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کی معرفت کو لینے جا رہا ہوں، اللہ کو لینے جا رہا ہوں، اللہ کی محبت دل میں اتارنے جا رہا ہوں، اللہ کے علم کو پڑھنے جا رہا ہوں، حافظ قرآن بننے جا رہا ہوں، قرآن کا علم لینے جا رہا ہوں۔ تو ڈاکو نے پوچھا، بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں، 40 سونے کے سکے ہیں، اور میری ماں نے میری بغل کے نیچے سی لیے ہیں۔ ڈاکو اس بات کو غلط سمجھا۔ ڈاکو نے یقین کیا ہو سکتا ہے اتنا چھوٹا سا بیٹا ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے اپنی آستین میں سے 40 اشرفیاں بتائی۔ ڈاکو نے کہا، تم میرے سردار کے پاس چلو،
اور یہ ڈاکو اس سیدنا عبد القادر جیلانی معصوم بچے ہے ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا. وہاں بہت سے ڈاکو اور چور بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکو کے سردار نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر ہے. کہاں سے آئے ہو؟ جیلان سے. کہاں جاتے ہو؟ بغداد جاتا ہو. کیوں جاتے ہو؟ اللہ کے علم کو حاصل کرنے جا رہا ہوں. پھر اس نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں اور میری ماں نے میری بغل کے نیچے سیے ہیں. تو ڈاکو کے سردار نے یوں فرمایا یہ عبد القادر اگر تم مجھے ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ تمہارے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. تمہارے پاس پورے سال کا راشن ہے, پورے سال کی تمہارے پاس روزی ہے, ہمیں پتہ نہ چلتا. کیا جواب دیا ہے کہ یہ فرمایا میری ماں نے مجھے گھر سے نکلنے وقت نصیحت فرمائی تھی بیٹا تو اللہ کو لینے جا رہا ہے, تو مسلمان ہے, تو اللہ کے نبی کا امتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. بغیر سچ بولے زندگی میں دین نہیں آتا, بغیر سچ بولے زندگی میں قرآن نہیں آتا. بیٹا جان چلی جائے تو جان دے دیں لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی زبان کی وہ تاثیر اور زبان کے وہ بول اور زبان کے وہ الفاظ ڈاکو کے دل پر اور ڈاکو کے سردار کے دل پر تیر کی طرح اثر کر گئے. ڈاکو کا سردار چیخ مار کر رونے لگا اور یوں فرمایا یہ عبد القادر تم اتنے چھوٹے سے بیٹے ہو کر اپنی ماں کی بات کا اتنا لحاظ کرتے ہو اور اپنی ماں کی بات کا اتنا پاس کرتے ہو. ہم نے اللہ کا کھانا کھایا, ہم نے اللہ کا پانی پیا, اللہ کی طاقت کو ہم نے استعمال کیا, آج تک ہم اللہ کے باغی بن کے زندگی گزارتے ہیں. آج ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں. توبہ کی اور اتنی بڑی توبہ کی کہ اس زمانے کے ڈاکو ولیوں کے سردار بنے کہ دنیا کے لوگ ان سے دعائیں کرانے آتے تھے. ایک ماں کی تربیت وہ ہے, ماں جیلان میں بیٹھے ہوئی ہیں, بیٹا بغداد جا رہا ہے اور راستے میں ڈاکو کو ہدایت کے ملنے کا ذریعہ ایک بچہ ماں کی نصیحت کی بنیاد پر بن رہا ہے. میری مائیں, خارج میں رہنے والی میری ماں بہنوں, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. اولاد کو نیک بناؤ, اولاد کو نیک بناؤ, اولاد کو دیندار بناؤ. اگر اپنی اولادوں کو نیک نہ بنایا, اکثر ہم دیکھ رہے ہیں, اگر اپنے اولاد کو دنیادار بنایا, دیندار نہ بنایا, عالم دین بناؤ, حافظ قرآن بناؤ. اگر اس کے مقدر میں اگر حافظ بننا نہیں ہے, عالم بننا نہیں ہے, تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کم سے کم بیٹے کو دیندار بناؤ. دیندار بنانا تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. قسمت ہوگی تو عالم بنے گا, عالم کے بڑے فضائل ہیں, حافظ قرآن کے بڑے فضائل ہیں. اپنے بچوں کو عالم بناؤ. صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے علم کے مشتاق تھے, علم حاصل کرنے کے شوقین تھے. قرآن کا علم تھا اور مائیں اپنے بیٹے کو علم سکھایا کرتی تھی. اپنے بیٹے کو دیندار بناؤ, ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دیندار نہ بنایا اور اپنی اولادوں کو دنیا دار بنایا تو تمہارا جوان لڑکا قبرستان کے پاس سے گزرے گا. ماں قبر میں سوئی ہوئی ہے, باپ قبر میں سویا ہوا ہے. جوان لڑکا بائک لے کر قبرستان کے پاس سے باتیں کرتا کرتا ہنستا ہنستا گزر جاوے گا, لیکن نہ ماں کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق ہوگی نہ باپ کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق ہوگی. حالانکہ جو کچھ اس کے پاس ہے یہ ماں کی قربانی کا نتیجہ ہے اور باپ کی جائیداد کا حصہ ہے. لیکن چونکہ اولاد دنیا دار تھی, آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد کبھی آپ کو یاد نہیں کرے گی. اسے دینداری کی برکت سے اپنے گھروں میں ماحول بناؤ, اپنے خود کی زندگی نماز کی پابند والی بناؤ. کبھی ہماری زندگی میں کبھی نماز نہ چھوٹے. اذان ہونے کے بعد فوراً نماز جلدی پڑھو, نماز کو لیٹ نہ پڑھو, نمازوں کے عادی بنو. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ کی علیہ اللہ کی نیک بندی تھی, اللہ کی نیک بندی تھی. جب رات کا وقت ہوتا تھا پوری پوری رات اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی اور اللہ کو مناتی تھی. صبح تہجد کے وقت ایک مرتبہ ان کے بھتیجے ان کے پاس کچھ کام کے لیے آ گئے. بھتیجے کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس زمانے میں گھر کے بچے تہجد گزار ہوتے تھے. اور بھتیجے نے آ کر کہا پھوپھی جان یہ تمہارا پورا مسلح بھیگا ہوا ہے, کیا تم نے پانی گرایا ہے یا وضو کا پانی گرا ہے؟ تو کیا فرمائے میرے بھتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے بلکہ تو رابعہ کے آنکھوں کے آنسو کی برسات ہے جو اللہ کے خوف سے رابعہ کی آنکھوں سے نکلے ہیں. کتنا دل میں خدا کا خوف ہوگا اور کتنا دل میں خدا کا ڈر ہوگا کہ پورا پورا مسلح تر ہو جاتا تھا, پورا پورا مسلح بگ جاتا تھا. زندگی میں دین تھا. میری ماں بہنوں اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. ایک ہماری نماز نہ چھوٹے, اپنے جوان بیٹوں کی نماز نہ چھوٹے, اپنے شوہروں کی نماز نہ چھوٹے. اولاد کے لیے دعائیں کرو, ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے اثر کرتی ہے. حدیث پاک میں ہے رحم اللہ والدن اعان ولدہ علی برہ, اللہ اس ماں پر رحم کرے جو اپنے بیٹے کو نیکی کی ترغیب دے, اپنے بیٹے کو نماز کی ترغیب دے, اپنے اولاد کو قرآن کی ترغیب دے, اپنے اولاد کو دینداری کی ترغیب دے.
ہاں، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگا کر تعلیم کے راستے سے اپنے اولاد کا ذہن بناؤ، اولاد دیندار بنے گی، اور گھروں میں تعلیم کی برکت سے اللہ کی رحمت گھروں میں متوجہ ہوگی۔ گھروں میں سارے جھگڑوں کے ختم کرنے کا علاج، ساری پریشانیوں کا علاج گھروں کی تعلیم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کی باتیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہے، اس گھر میں شیطان نہیں ہوتا، اس گھر سے باطل ختم ہو جاتا ہے، شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، چین سکون زندگیوں میں آتا ہے، میاں بیوی محبتیں پیدا ہو جاتی ہے، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن میری ماں بہنوں، اگر ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ نہ ہوئے، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ نہ ہوئی، اور صرف موبائل ہمارے گھروں میں چلتے رہے، ہمارے گھروں میں ٹی ویوں کے کیبل چلتے رہے، گانا بجانا ہمارے گھروں میں چلتا رہا، تو کیا ہوگا؟ شیاطین ہمارے گھروں میں آ جائیں گے، باطل کے سوراخ ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں، شیاطین کے اثرات ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر گھر میں کیا ہوگا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی کھل جائے گی، زندگی میں بے چینی آ جائے گی، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جائیں گے، میاں بیوی میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور جوان لڑکیاں ماں کو پریشان کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جوان لڑکی ماں کی نافرمان بن جائے گی، اور جوان لڑکی ماں کے ساتھ نوکرانی کا برتاؤ کرے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جوان لڑکی ماں کی نافرمان بن جائے گی، سمجھو قیامت کا انتظار ہے، قیامت قریب ہے۔ اس لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرمایا کرتے تھے، اگر گھروں میں تعلیم ہم نے زندہ نہ کی تو یاد رکھنا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے گھروں میں وہ چیز ہوگی جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بعد میں بہت دیر سے پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے کا مزاج یہودی کی طرح ہو گیا، میری بیٹی کا مزاج یہودی کی طرح بن گیا۔ گھروں میں تعلیم کی برکت سے کیا ہوگا؟ گھر کے ہر بچے میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، گھر کے ہر بچے میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، نماز کا شوق پیدا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کے دین کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کے دین کی محنت کا شوق پیدا ہوگا، کہ گھروں میں تعلیم کی برکت سے گھر کے ہر فرد میں دینداری کا مزاج آئے گا۔ اسے ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، اس میں صحابہ کے واقعات ہے، صحابہ کے بچوں کے واقعات ہے، صحابہ کے گھروں کے فاقوں کے واقعات ہے، صحابہ کرام کے مردوں کے واقعات ہے، نماز کے فضائل ہیں، نماز کے پڑھنے پر کیا ملے گا اور نماز کے چھوڑنے پر کیا ہوگا، ذکر کے فضائل ہے، قرآن کی تلاوت کے فضائل ہے، غریبوں کی مدد کرنے کے فضائل ہے، اور بیواؤں کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر اور بیواؤں کے کام میں آنے پر کیا ملے گا، اس کے لائن کے اندر فضائل ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، شوہروں کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، والدین کی خدمت کے حقوق ہے، صلہ رحمی کے فضائل، ساری کی ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ جب ہمارے گھر میں کتابیں پڑھی جاوے گی، ہمارا گھر کا ہر بچے میں عمل کا شوق پیدا ہو جاوے گا۔ اور گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں 6 صفات کے مذاکرے کیا کرو، کہ 6 صفات کا مذاکرہ ایمان ہو، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام ہے، اکرام میں ماں کا کیا اکرام ہے، باپ کا کیا اکرام ہے، بہن کا کیا اکرام ہے، بھائی کا کیا حق ہے، پڑوسی کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، علماء کرام کے کیا حقوق ہیں، مدرسین کے کیا حقوق ہے، یہ سارے حقوق ہمیں پتہ چلیں گے۔ اخلاص اور اللہ کے دین کی محنت کا جذبہ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ 6 صفات ہیں جب ہمارے گھر میں بولے جاویں گے، انشاءاللہ غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھر کے ہر بچے کا مزاج دعوت کا بنے گا، اور ہمارے گھروں میں وہ ماحول بنے گا جو صحابہ کے گھروں میں ماحول بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مردوں کے سامنے، صحابہ کی عورتوں کے سامنے آخرت کے منظر کو اتنا کھولا کہ صحابہ کا بچہ امت کے غم میں روتا تھا، صحابہ کا بچہ امت کے غم میں روتا تھا۔ عبداللہ مبارک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے ولی گزرے ہیں، اولیاء میں جن کا شمار ہے، کہ ایک مدینہ منورہ میں قحط پڑا، مدینہ منورہ میں دشکال پڑا، دشکال، بارشیں بند ہو گئی، زمینوں سے گھاس کا اگنا بند ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، لوگ پیاس کی حالت میں مرنے لگے، لوگ زندہ جانوروں کو کھانے لگے، ہڑتالیں پڑ گئی، بھوک بڑھ گئی، پانی ختم ہو گیا۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں، میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جاؤں اور مدینہ منورہ کے غاروں میں جاؤں اور وہاں جا کر میں اللہ سے دعا کروں، اے میرے اللہ، اے میرے گناہوں کی نحوست ہے اور میرے گناہ کی بنیاد پر پورے مدینہ کے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ تو بارش کا نزول فرما دے، اے اللہ تو قحط کو ختم فرما دے، اے اللہ تو دشکال کو ختم فرما دے، اے اللہ تو رحمت کی باران تو، اے اللہ تو زمینوں پر چلا دے۔
میں دعا کرنے کی نیت سے جب میں گھر سے نکلا ہوں، جب میں مدینہ منورہ کے پہاڑ میں پہنچا، میں نے وہاں جا کر دیکھا ایک عرب کا 8 سال کا بچہ وہاں کھڑا ہوا ہے۔ عرب کا 8 سال کا بچہ، مدینہ منورہ کا بچہ پہاڑ کی غار میں کھڑا ہوا وہاں نماز پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ مبارک فرماتے میں سوچ میں پڑ گئے بچہ کیا کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، میں دیکھنے لگا تو عرب کا 8 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اور دعا میں یوں کہا، اے میرے اللہ، اے پروردگار عالم، اے بارشوں کے نظام کو چلانے والے اللہ، اے اللہ پورے مدینہ منورہ میں قحط ہے، میری گناہوں کی نحوست کی بنیاد ہے، اے اللہ میری ماں نے مجھے گھر سے بھیجا ہے کہ جا کر تو اللہ کو منا، تیری چھوٹی سی، تیری ننھا تیرا چہرہ اور تیری چھوٹی سی زبان، تیری ننھی سی عمر پر اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ بارش کا نزول فرما دے گا۔ اسے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یوں کہا، اے اللہ مجھے میری ماں نے گھر سے بھیجا ہے، اے اللہ میں گنہگار ہوں اور میرے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر پورا مدینہ پریشان ہے، اے اللہ تو قحط کو ختم فرما دے اور بارش کا نزول فرما دے۔ حضرت عبداللہ مبارک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میں دیکھ رہا تھا یہ مدینہ منورہ کا 8 سال کا بچہ اللہ سے کہہ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، اور اس کے آنکھوں کے آنسو اس کے انگلیوں سے زمین پر گر رہے ہیں، اور اس اللہ سے یوں کہا، اے میرے اللہ اگر تو نے بارش کا نظام تو نے نہیں چلایا اور تو نے قحط کو دور نہیں کیا تو یہ اللہ یہ عرب کا 8 سال کا بچہ یہاں کھڑے کھڑے جان دے دے گا لیکن یہاں سے نہیں ہٹے گا۔ اس معصوم بچے کے اندر کی صدا، اس معصوم بچے کے اندر کی آہیں اور اندر کی چیخیں اللہ کے عرش کو ٹکرائی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں پورے مدینہ منورہ میں گرمی کا ماحول تھا، لوگ پسینے سے شرابور تھے، گویا کہ آسمان انگارے برسا رہا تھا، اتنی خطرناک گرمی تھی، ایک معصوم بچوں کی دعاؤں نے آسمانوں پر وہ ہلچل بجائی کہ پورا مدینہ منورہ میں بادل چھا گئے اور اتنی بارش برسی کہ میرا مدینہ منورہ میں چلنا مشکل ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ جب ماں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں دین آتا ہے، تو ماں کے راستے سے اولاد دیندار بنتی ہے۔ اپنی خود کی زندگی کو دین میں لاؤ، اپنی زندگی میں پردہ لاؤ، پردہ، اپنی آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں اللہ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا گلوبند ڈالو، اور اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ۔ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کی پیاری لگو گی، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، نبی بھی تم سے محبت کرے گا۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، اپنی زندگی کو دینداری والی بنانی ہے، اپنی زندگی میں پردہ بھی لاؤ، زندگی میں برقع بھی لاؤ۔ پردہ بہت ضروری ہے، پردہ بہت ضروری ہے۔ ایک جوان لڑکی اور ایک عورت جب حاریج کے بازار میں اور حاریج کی مارکیٹ میں جب آنکھوں کو کھول کے نکلتی ہیں، بے برقع نکلتی ہیں، بے پردہ نکلتی ہیں، اور اس کے پاروں کی پیزیب کی گنگناہٹ جب غیر محرم کے کانوں میں پڑتی ہے، آسمان بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، زمین بھی اللہ کے سامنے روتی ہے، ہوائیں پاگل ہو جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے پردہ لاؤ۔ دنیا میں ہر جگہ بے دینی کا ماحول ہے، ہر جگہ خون ہی خون ہے، ہر جگہ آگ ہی آگ ہے۔ ایسے خطرناک ماحول میں اپنے آپ کو دین پر چلانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی بچیوں کے سامنے اور صحابہ کی عورتوں کے سامنے ایک پردے کی آیت پڑھی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں زندگی گزارا کرو اور زمانے جاہلیت کی طرح بازاروں میں گما مت کرو بے پردہ۔ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کی عورتوں میں وہ پردہ تھا کہ صحابہ کے چچا کے لڑکے یوں فرماتے ہیں، ہم نے نہ اپنی چچا کی لڑکیوں کو دیکھا، نہ ہم نے اپنی خالہ کی لڑکیوں کو دیکھا، نہ ہم نے اپنے ماموں کی لڑکیوں کو دیکھا کہ ان کا پردہ اتنا ان کی زندگی میں اتنا پردہ آ چکا تھا۔ میری محترم پیاری ماں بہنوں، زندگی میں پردہ لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب رمضان کا چاند اور رمضان کا چاند، تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیا تم نے رمضان کا چاند دیکھا؟ ہر ایک انسان رمضان کا چاند دیکھتا ہے، مرد بھی دیکھتا ہے، عورتیں بھی دیکھتی ہیں، چونکہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا مہینہ، اللہ والا بننے کا مہینہ ہے۔ ہر ایک انسان رمضان کا منتظر ہوتا ہے، ہر ایک کو رمضان کے چاند کے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے رسالت میں جب رمضان کا چاند آیا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیا آپ نے رمضان کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔
آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا بیٹی فاطمہ ہل رأیت ہلال رمضان، کیا آپ نے رمضان کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ میری مائیں ہم سنیں میرے نبی کی بیٹی کی زندگی میں کتنا پردہ تھا، کیا عجیب بات فرمائی، اے میرے پیارے ابا اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاند کو کیسے دیکھ سکتی ہو؟ کیونکہ چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنے غیر محرم مردوں کی چاند پر نظریں پڑی ہوگی جن سے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو، وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی نظر کیسے پڑ سکتی ہے؟ کیا زندگی میں پردہ تھا؟ آج ہمارا برقع بھی پردہ نہیں ہوتا، آج ہمارا برقع بھی فیشنیبل ہو گیا۔ کیا خدیجہ نے تربیت فرمائی تھی اللہ کے نبی کی؟ اسے میرے نبی فرمایا کرتے تھے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میرے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کو پکا بناتے، لیکن گھر میں کھانے کے فاقے ہے، گھر میں سادگی ہے، اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا چاہتے احد پہاڑ سونے کا ہو سکتا تھا، اپنی اولادوں کو بھوکا نہ رکھتے، لیکن میرے نبی نے اپنے اولادوں کو دین سکھایا ہے اور امت کو اپنی اولاد بطور نمونے کے بنائی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں ہے، جہاد میں ہیں، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے دنوں سے بیمار ہے؟ آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ کے چلنے کا انداز اللہ کے نبی کے چلنے کے انداز کی طرح تھا۔ آپ جب کبھی سفر کرتے تھے جہاد میں اللہ کے راستے میں، سب سے اخیر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے تھے اور فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تھے تو واپس آنے کے بعد بھی سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کی ملاقات کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے نبی آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے؟ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جہاد سے اور اللہ کے دین کی محنت سے واپسی کے بعد سیدھے اپنی بیٹی کے گھر پر گئے۔ ایک صحابی عرب کے سردار عمران بن حسین کو ساتھ لیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا گھر کا۔ ہماری طرح پکے مکان نہیں تھے، وہ تو کھجوروں کا کھیوا بنا ہوا خیمہ تھا، کچا مکان تھا۔ جا کر دروازہ ہلایا، اندر سے آواز آئی کون ہے میرے دروازے پر؟ تو آپ نے کہا میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے میرے جگر کا ٹکڑا، تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تیرے گھر پر آئے ہوئے ہیں تیری عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ تو اندر سے آواز آئی ہے میرے پیارے ابا کیا آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صحابی بھی ہیں؟ تو آپ نے کہا بیٹی فاطمہ میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہوئے ہیں۔ تو اندر سے آواز ہے میرے ابا میرے پاس تو ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، میرے پاس تو ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی کی بیوی ہے۔ یوں فرمائے میرے پاس میرے پیارے ابا ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ کون باپ اپنی بیٹی کے دکھڑے کو برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر آپ رو پڑے، روتے روتے آپ کو غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دو چادریں پہنی ہوئی تھی، ایک لنگی کی شکل میں پہنی تھی اور ایک آپ نے اپنے چادر اپنے بدن مبارک پر ڈالی تھی۔ آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا اور اوپر کی چادر اتارنے کے بعد بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عمران بن حسین کو گھر پر لے کر پہنچے ہیں۔ تو گھر میں جا کر دیکھا تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ٹاڑ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے، کوتھڑے پر سوئی ہوئی ہے، کوتھڑے پر ٹاڑ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے اور پورا بدن گرم گرم ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کیف حالک یا فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا اے میرے پیارے ابا 7 دن ہو چکے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ کو 7 دن تک روٹی کا ٹکڑا چکھنے تک بھی نہیں ملا، روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ میری مائیں میری بہنیں
ہمارے پاس کھانے کی کیا کیا نعمتیں ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، ہمارے پاس پہننے کے 15 16 جوڑی کپڑے ہوتے ہیں، ہمارے پاس 3 ہزار کے سوٹ ہوتے ہیں۔ جنت کی عورت کی سردار کے پاس سطر کو چھپانے کا کپڑا موجود نہیں ہے۔ سب سے قیمتی خاندان ہے، اتنا مقدس ترین خاندان نہ سورج نے دیکھا، نہ آسمان نے دیکھا، نہ زمین نے دیکھا۔ سطر کو چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، 7 دن کا گھر میں کھانے کا فاقہ ہے۔ اے میرے پیارے ابا، آپ کی بیٹی فاطمہ کو 7 دن ہو چکے ہیں، میرے پاس روٹی کا ٹکڑا بھی کھانے کو نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، فاطمہ میری بیٹی فاطمہ صبر کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، 3 دن ہو چکے میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی ایک روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا۔ بیٹی تجھے صبر کرنا پڑے گا، تیرے صبر پر اور میرے صبر پر اللہ ملکوں میں ہدایت کے فیصلے فرمائے گا۔ اے میری پیاری بیٹی، اللہ نے مجھے کلمہ لے کر بھیجا ہے، دین کی محنت کو لے کر بھیجا ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تیرے صبر کرنے پر اور میرے صبر کرنے پر اللہ پورے دنیا میں ہر کچے مکان میں بھی دین کو داخل کرے گا، ہر پکے مکان میں بھی دین کو داخل کرے گا، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں میرا دین پہنچے گا، بڑے بڑے شہروں میں میرا دین پہنچے گا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، جہاں تک رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں، وہاں میرا لائیو دین پہنچ کے رہے گا۔ لیکن بیٹی فاطمہ، تجھے زندگی مشقت میں گزارنی پڑے گی۔ میری ماں بہنوں، اب تو زندگی کے بدلنے کے دن آئے ہیں۔ کبھی قبر کو تو یاد کرو، ہم قبر کو بھول گئے، ہم قبر کے کیڑے مکوڑے کو بھول گئی، ہم قبر کی تاریکی کو بھول گئی، ہم میدان محشر کو بھول گئی، میدان محشر کے حساب کو بھول گئی، ہم پلسرات کو بھول گئی، میدان محشر کی دھوپ کو بھول گئی، ہم جنت کو بھول گئی، جنت کی نعمتوں کو بھول گئی۔ یہ سارے مرحلے ہمارے سامنے آنے والے ہیں، موت ہمیں آنی ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، اور شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ اپنی جوانی اللہ کو بتانی ہے، اپنا بڑھاپا اللہ کو بتانا ہے۔ رات کی تنہائی اللہ کے سامنے کھلنے والی ہے، اور دین کی جلوتیں اللہ کے سامنے کھلنے والی ہے۔ راتوں کی غلط باتیں اللہ کے سامنے کھلنے والی ہے، اور راتوں کے سجدے بھی اللہ کے سامنے کھلنے والے ہیں، راتوں کا رونا بھی اللہ کے سامنے آنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرے، اپنی اولادوں کی تربیت کرے۔ اولادوں کو فیس بک پر مت لگاؤ، اولادوں کو واٹس ایپ پر مت لگاؤ، اولادوں کو گیم پر مت لگاؤ، اپنے اولادوں کو عالم دین بناؤ، اپنے اولادوں کی بہترین تربیت کرو، ان کو حافظ قرآن بناؤ۔ اگر ان کو انگلش پڑھانا ہے، ان کو ڈاکٹر بنانا ہے، بالکل بناوے، ان کو انجینئر بناوے، ان کو ڈاکٹر بناوے۔ اسلام کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، لیکن دیندار ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ اسلام کو انجینئروں کی ضرورت ہے، دیندار انجینئروں کی ضرورت ہے۔ اسلام کو وکیلوں کی ضرورت ہے، لیکن دیندار وکیلوں کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا عالم ہوگا تو زندگی میں تقویٰ ہوگا، ایجوکیشن ہوگا تو زندگی میں تقویٰ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی ایجوکیشن والوں کے بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی عالموں کے بھی نبی ہیں، میرے آقا ڈاکٹروں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دین پانی کی طرح دنیا کے ہر شعبے میں چلے گا۔ آج سے ارادہ کر کے یہاں سے جاؤ۔ یہ مستورات کا جوڑ ایک کوئی بیان مقصود نہیں ہوتا، زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ارادہ کر کے جاؤ۔ ہمیں زندگی میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرو۔ روزانہ گھر میں قرآن کھولو، قرآن کھولو، قرآن کھولو۔ اگر ہمیں قرآن نہیں آتا، ہمارے اولادوں کے پاس قرآن سیکھو۔ آپ کی اولاد مدرسے میں پڑھتی ہیں، علماء کرام بڑی محنت سے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کو قرآن سکھاتے ہیں، ان کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں، ان کو بسم اللہ سکھاتے ہیں، ان کو نماز سکھاتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہ مدارس اور یہ مکاتب اسلامی قلعے ہیں۔ آج جلسے کا دین ہے، آپ کے گھر میں خوشی ہے، آپ کے بچوں میں خوشی ہے، بچوں کو انعام ملنے والا ہے، بچوں کو خوشی ملنے والی ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، یہ مدرسے کو معمولی مت سمجھو، یہ ہمارے پڑھانے والے مدرسین کو ہلکے مت سمجھو۔ اپنے وطنوں کو چھوڑ کر پڑھنے کا زمانہ دور دراز گزارا، پڑھانے کا زمانہ ماں سے دور گزارا، پڑھنے کا زمانہ ماں باپ سے دور گزارا، اور پڑھانے کا زمانہ وطن سے دور گزارا۔
یہ ان کی بڑی قربانیاں ہوتی ہے، اپنے بچوں کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں۔ ورنہ راجستھان کے علاقے میں جا کر دیکھو، آسام کے مرگزارے میں جا کر دیکھو، بنگال کے علاقوں میں جا کر دیکھو، ہزاروں مسلمانوں کی تعداد سیل روا کی طرح بچوں کو کلمے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ مکاتب، یہ اسلامی قلعے ہے، اس کی قدر کرو، مدرسے پر خرچ کرو، دین پر خرچ کرو اور دین کی محنت پر خرچ کرو۔ اپنے چھوٹے چھوٹے اولادوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں پڑھنے بھیجو، ان کی غیر حاضری مت کرو۔ ایک دن کی غیر حاضری 40 دن کے سبق کی برکت کو ختم کر لیتی ہے۔ اگر مولانا 40 مرتبہ اس سبق کو پڑھاوے لیکن تب بھی وہ برکات نہیں ملے گی جو ایک دن کے سبق کے ناگا ہونے پر ہوئی ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسے کا پابند بناؤ، ان کو پاک اور صاف رکھو، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو پاکیزہ کپڑے پہناؤ، شرعی لباس پہناؤ، کپڑے کھلے کھلے پہناؤ۔ میری مائیں تنگ لباس مت پہنو، تنگ لباس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو عورت مرد کی مشابہت کرے گی اور جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا اس پر اللہ کی فٹکار، نبی کی فٹکار، فرشتوں کی فٹکار، وہ جنت سے دور، جنت کی خوشبو سے دور۔ اپنے کپڑوں کو، آج کل کی نئی فیشنیں ہماری بچوں میں آئی ہے، نئے کپڑے ہماری شادی میں ہماری بچیاں پہنتی ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ملک شام کی بچوں کی سسکیاں اور سیریا کے بچوں کا رونا اور سیریا کے بچوں کی چیخو پکار اور ان کی جوان بچوں کی عزتوں کا تار تار ہونا یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ امت مسلمہ، تم یہ مت سمجھنا حالات تم پر نہیں آ سکتے، حالات ہم پر آئے ہیں۔ ہم نے اللہ کو بھلایا، ہم نے نبی کو بھلایا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے دین و دین کی محنت کو چھوڑا۔ آج ہمارے بیٹے ہمارے سامنے ذبح کیے گئے، ہماری بچوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، عزتیں نیلام ہو گئی، سر بازار چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنوں کو کاٹا گیا، بکروں کی طرح ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ یہی تو مسلمانوں کے بچے تھے۔ اللہ کے واسطے آج ارادہ کر کے جاؤ، ہمیں مکتبوں کی اہمیت ہمارے دل میں لانی ہے، مدرسوں کی پابندی کرو، اولادوں کو دیندار بناؤ، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ 4 اولاد جوان ہو چکی ہیں، ان کو چلے میں بھیجو، ان کو 4 مہینوں میں بھیجو، اور آپ بھی خود مستورات کی جماعت میں جاؤ۔ 3 دن کی ترتیب بناؤ، اگر 3 دن آپ کے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں پھر عشرے میں جاؤ، 10 دن میں جاؤ اپنے محرم کے ساتھ، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 دن لگ چکے ہیں پھر آپ چلے میں جاؤ۔ چلے میں جانا پورے انڈیا میں ہوگا، عشرے میں جانا گجرات میں ہوگا، 3 دن میں جانا اپنے حلقے میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ توفیق دے پھر بیرون کے اندر 2 مہینہ جماعت میں جاؤ۔ پورے عالم جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، مردوں کی بھی چلتی ہے، مستورات کی بھی چلتی ہے۔ جوان بیٹوں کو مسجد کا عادی بناؤ، ان کی نگرانی کرو، ان کے موبائل کی نگرانی کرو۔ رات کو جوان لڑکا گھر پر لیٹ آوے فوراً پوچھو بیٹا تو کہاں گیا تھا۔ جوان بیٹوں کو محبت کے ساتھ سمجھاؤ، اپنی جوان لڑکیوں کی سہیلیاں دیکھو، میری بیٹی کہاں رہتی ہے، میری بیٹی کی سہیلیاں کیسی ہے۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر مما یخالل، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اور سہیلی اپنے دوست کی اور اپنے سہیلی کی مذہب پر ہوتی ہے۔ جیسی سہیلیاں ہوگی ویسی ہماری بچی بنے گی، جیسے ہمارے بچے کے دوست ہوں گے ویسا ہمارا بچہ بنے گا۔ اگر دوست دیندار ہیں ہمارا بیٹا بھی دیندار بنے گا، سہیلیاں دیندار ہیں تو ہماری بچی بھی دیندار بنے گی، ورنہ غلط صحبت کا اثر غلط زندگی پر پڑتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ اور اپنی منگنیوں کو سادہ بناؤ، رسم و رواج کو ختم کرو، معاشرے کو سنت پر لاؤ، ہمارا معاشرہ سنت پر آئے گا۔ سادگی سنت سے قریب ہوتی ہے، گھروں میں سادگی لاؤ، بولنے میں سادگی لاؤ، کپڑوں میں سادگی لاؤ، جیون میں سادگی لاؤ۔ سادگی اللہ کو محبوب ہے، سادگی نبیوں کے گھروں کی چیز ہے، عیش پرستی یہودیوں کی گھروں کی چیز ہے، سادگی سنت سے قریب ہے۔ اللہ کے نبی سادہ تھے، میرے نبی کی بیٹیاں سادہ تھی، میرے نبی کا جیون سادہ تھا۔ گھروں میں زندگی میں سادگی آئے گی اور سادگی میں اللہ نے بڑی بڑی برکتیں رکھی ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کا ارادہ لے کے جاؤ، ہمیں 5 وقت کی نماز کی خود پابندی کرنی ہے۔ اولادوں کو دیندار بنانے کی پابندی کرو، اولاد نماز کی پابند بنے۔ ہمارے گھر کے شوہر کو سمجھاؤ، ان کے سامنے قبر کھولو، ان کے سامنے میدان محشر کی باتیں کرو۔ اے میرے پیارے شوہر آپ کو قبر میں جانا ہے، ہمارا قبر میں کیا ہوگا، ہمارا قبر میں کیا ہوگا۔ ان کے سامنے 2-4 آنسو نکال دو، تمہارا شوہر نرم ہو جائے گا۔
میری محترم ماں بہنوں، اللہ نے عورتوں کے دل بڑے نرم فرمائے ہیں۔ عورتیں جب کسی بات کو دل پر لیتی ہیں تو اللہ پاک اس عورت کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو گھر میں کوئی کپڑا لانا ہے بچوں کا، آپ اپنے شوہر کے سامنے باتیں کرتی ہیں، آپ کا شوہر کتنا بھی کاروبار میں مشغول کیوں نہ ہو، آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس طریقے پر گھر میں دین کی ضرورت، ہمارے بچے دیندار بنے، ہماری خود کی زندگی میں دین آوے، اپنے شوہر کے سامنے دین کی پوری بات رکھو۔ اور میری محترم پیاری ماں بہنوں، شوہر کے حق کو ادا کرو، شوہر کے حق کو ادا کرو، شوہر کے حق کو ادا کرو۔ ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، تو میری بیٹی پر اس کے شوہر کا کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیٹی کو کہو کہ تو کسی کے گھر پر دلہن بن کے جا رہی ہے اور بیوی بن کے جا رہی ہے، اگر تیرے شوہر کے بدن پر زخم لگ جاوے، زخم گمڑے ہو جاوے، زخم لگ جاوے اور زخم سے پیپ نکل جاوے، پیپ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور تمہاری بیٹی اپنے شوہر کے سارے زخم کے نکلے ہوئے پاس کو اور پیپ کو چاڑ دے، تب بھی اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اے میرے نبی نے عورت کو شوہر کے حق بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر فرمایا، آپ نے جنت کو بھی دیکھا اور آپ نے جہنم کو دیکھا۔ جب آپ جہنم کے پاس سے گزرے تو جہنم میں چیخو پکار سنی، تو آپ نے کہا جبرائیل یہ کس کی رونے کی آوازیں ہیں اور یہ کس کی چیخو پکار کی آوازیں ہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی گنہگار عورتوں کی چیخو پکار ہے اور آپ کی امت کی گنہگار عورتوں کی رونے کی آوازیں ہیں۔ کہ جبرائیل کیا وجہ بنی؟ کہا اللہ کے نبی تمہاری امت کی عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہے اور اپنے شوہر کے حقوق کی بے تلفی کرتی ہے۔ اس اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اپنے شوہر کا حق ادا کرو اور اپنی ماں باپ کا حق ادا کرو، اور ہماری ساسو ہماری آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور ہماری آنے والی بہو اپنی ساسو کو اور اپنے سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے۔ حدود ہے، محبت سے زندگی گزارو، محبت سے زندگی گزارو۔ آج ہمارا معاشرہ ظالم بن چکا ہے۔ ساسو اپنے آنے والی بہو کو نوکرانی سمجھتی ہے، آنے والی بہو کو نوکرانی سمجھتی ہے۔ ساسو بھی ظلم کر رہی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، جواب بہت مشکل ہو جائے گا، جواب بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہماری بیٹی جب شادی کر کے اور دلہن بن کے ہمارے گھر سے نکلتی ہے، ماں کے دل پر کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، کتنا بڑا ماں کے دل میں دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں فلانے کی بچی آئی ہے، ہمارے گھر میں پرائی بچی آئی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اس کو محبت دو، اس کو محبت دو۔ سارے کام کاج آنے والی بہو پر مت ڈالو، خود بھی اس کے کام کاج میں شرکت کرو، اس کے کام کاج میں بٹاؤ کرو، اس کے تعاون کرو، انشاءاللہ تو گھر میں برکتیں پھیل جاوے گی اور ہماری آنے والی بہو اپنے ساس و سسر کو ماں باپ کا درجہ دے تو انشاءاللہ گھر میں محبتیں پیدا ہوگی۔ جب ہماری نڑدیں ہمارے گھر پر آوے، شادی کے موقع پر آتی ہے، کبھی کبھی اپنی بھائیوں کو ملنے آتی ہے، تو بابی کا حق بنتا ہے اپنی نڑدوں کا اکرام کرے، ان کا استقبال کرے، ان کے بیٹوں کو اپنی اولاد سمجھے، ان کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھے۔ گھر میں کچھ کھانا ہے تو ان کو کھلاوے، کچھ ہے تو ان کو پلاوے، چاکلیٹ دے، ان کو کھانے پینے کے سامان دے، تو انشاءاللہ محبت گھروں میں پھیلے گی، محبتیں پھیلے گی، یہ سارا معاشرہ ہمارا پاکیزہ بنے گا۔ آج ہمارا معاشرہ ظالم بن چکا ہے۔ میری مائیں پڑوس کا حق ادا کرو، پڑوس کا حق ادا کرو، پڑوس کا حق ادا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی عمر بڑھے، اس کی عمر بڑھے اور اس کی رزق میں بڑھوتری بڑھے تو دو کام کرے، اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ ایک ہی تھال میں کھلنے والے دو بھائی، ایک ہی تھال میں کھانے والے دو بھائی دو بہنیں، اور ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی اور دو بہنیں، ایک ہی آنگن میں کھیلنے والی دو بہنیں اور دو بھائی، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند روپیوں کی بنیاد پر بہن بہن سے نہیں بولتی، بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بہن سے نہیں بولتا۔ ہمارا گھر ٹوٹ چکا ہے، ہمارا معاشرہ پھٹ چکا ہے۔ اللہ کے واسطے صلہ رحمی کیا کرو، غلطی کو معاف کیا کرو، غلطیوں کو معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ یہ ساری صفت ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے؟ دین کی محنت سے آئیں گے۔ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، آپ کا گھر کا فرد اللہ کے راستے میں نکلے گا تو یہ سارے کے سارے صفت ہمارے گھروں کے اندر منتقل ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ دیکھو ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور ہمارا گھر کا پورا معاشرہ انشاءاللہ پاکیزہ بن جاوے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ تو میری محترم پیاری ماں بہنوں، آپ کی بڑی قربانی ہے، آپ دور دور سے یہاں جمع ہوئی ہے۔ آپ ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جماعت اللہ کے راستے رمضان میں جاوے گی، تو آپ اپنی تشکیلیں بھی کریں، اپنے شوہروں کو جماعت میں بھیجیں،
اور اپنے بیٹوں کو جماعت بھیجے تو پرچے میں نام لکھا دے اور اپنے خود کی بھی تندی کی ترتیب بناوے، اور آپ کی بستی میں بالسنا کی مستورہ کی تندی کی جماعت بھی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے مستورات کی، ان سے بھی آپ خوب فائدہ اٹھاوے انشاءاللہ۔ جماعت آئی ہوئی ہے تو جماعت کی برکت سے نقد جماعت بھی مستورات کے نکل جاوے، تبھی دعا ہو جاوے گی، اور دعا کے بعد انشاءاللہ نام بھی لکھاوے اور پرچہ مسجد کے اندر بھجوا دے۔ اور انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد آج ہمارا مکتب کا جلسہ ہے، اپنے سارے مردوں کو، مستورات کو نہیں بلکہ اپنے سارے مردوں کو مسجد کے اندر بھیجنا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے بچوں کا پروگرام ہوگا، ہمارے مرد اپنے بیٹوں کی آواز سنیں گے، ان کے دل میں خوشی ہوگی، مدرسے کی محنت کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، تو آپ کے حق بنتا ہے ابھی سے اپنے شوہر کو فون کر لو، کاروبار پر ہو یا ملازمت پر ہو، کہ جلدی سے آج کے دن آ جاوے اور مغرب کی نماز جامع مسجد کے اندر پڑھے، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد جلسہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کل مستورات کی جماعت توفیق پہلے کے گھر پر ہے، وہاں پر تعلیم ہوگی، وہاں سب مستورات پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطائیں درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تعلق ہمیں نصیب فرما، اے اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ آنے والی تمام مستورات کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما، مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ جو باتیں مولا کریم کہی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں پر مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری زندگی مولا تو عمل پر ڈال دے، اے مولا ہمیں نیکی والی زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم گنہگار ہیں مولا، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہے، زبان کے بول بھی گنہگار ہے، ہمارا سارا وجود تیرے نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، بڑے مغفرت کرنے والے رب ہے اللہ، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے کرم والے اللہ، اے رحم والے اللہ، ہم پر رحمت کی چادر پھیلا دے، ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ اس حاریج بستی کو مولا، اس شہر کو تو نمونہ بنا دے، دین کی محنت کو زندہ فرما دے، گھر گھر میں دین کے داعیوں کو زندہ فرما دے، یا کہ مردوں کو بھی قبول فرما، یا کہ مستورات کو بھی قبول فرما، چلے کی 4 مہینوں کی بیرون کی جماعتوں کا نکلنا آسان فرما، اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما، ہمارے مدرسین کو قبول فرما، ہمارے علماء کو قبول فرما، ان کی محنت میں ترقی نصیب فرما، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ پوری دنیا میں حالات کو درست فرما، پوری دنیا کے حالات کو درست فرما، آنے والے حالات کو اللہ تو اچھے بنا، اے اللہ گندے ماحول سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہم گنہگار مولا، ہمارا دل گنہگار ہے، دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے، دل کی رگ رگ میں گناہ ہے، ہم سب کو معاف فرما دے مولا، اے اللہ تیرے نیک بندوں سے محبت نصیب فرما، اولیاء سے محبت فرما، بزرگوں سے محبت فرما، اے اللہ تیرا عشق ہمیں نصیب فرما، تیرے پیارے نبی کا طریقہ زندگی میں پیدا فرما، اے اللہ پوری امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، پورے عالم کے احوال کو درست فرما، اے اللہ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، اے اللہ باطل کو ختم فرما، باطل کی اسکیموں کو فیل فرما، حق کا غلبہ فرما، باطل کو مغلوب فرما، حق کی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما، حق کو لے کر پورے عالم میں چلنے پھرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہر شر سے مولا تو ہماری حفاظت فرما، ہر فتن کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دوستوں کی حفاظت فرما، ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے ساتھوں کی حفاظت فرما، صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، دین کے مٹنے کا درد ہم سب کی زندگی میں پیدا فرما، اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جن خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی تجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، خیر مقدر فرما، تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء نے، صحابہ نے اور تیرے نیک بندے بزرگوں نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ہم قیامت تک کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پیارے نبی کی وہ ساری باتیں
دل میں اترتی جاتی ہیں، نبیوں میں ہے وہی خاتم النبی،